السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بچوں کو اردو سے کیسے انٹروڈیوس کروایا جائے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ انگلش اور میتھس کی تو بچوں کی بہت زیادہ پریکٹس کروا دیتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے اردو کی تو بچوں کی اردو کافی زیادہ ویک ہو جاتی ہے، جس سٹارٹ سے ہی، کیونکہ ہم لوگ اس کی پریکٹس کم کرواتے ہیں تو اس وجہ سے بچوں کی اردو ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہم سٹارٹ کریں گے کہ پلے گروپ سے بچوں کو کیسے ورک شیٹس بنا کے کیسے ان کو اردو کو انٹروڈیوس کروایا جائے۔ سب سے پہلی ورک شیٹ جو ہم بنائیں گے ان کے لیے وہ یہ ہے کہ ڈاٹڈ لائن سے سٹارٹ کروائیں گے ہم انہیں۔ جیسے یہ ہے الف ہے، ٹھیک ہے، اس کی ڈاٹڈ لائنز ہم نے بنائی ہوئی ہیں اور اس کو ہم ڈاٹڈ لائن سے انٹروڈیوس کروا رہے ہیں۔ پہلے تو سٹارٹ میں اس کا ہینڈ پکڑ کے ہم اس کو پریکٹس کروائیں گے ڈاٹڈ لائن سے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کو ہم کہیں گے کہ خود ہی ان لائنز کے اوپر کرے۔ اس کے بعد سیکنڈ ورک شیٹ جو ہے ہم نے سٹارٹ میں ہی اس سے روز کا ایک ورڈ، کیونکہ سٹارٹ میں بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک ہی دفعہ سارے ورڈ سیکھنا مشکل ہو رہا ہے، اس لیے ہم سٹارٹ کریں گے کہ اگر ہم نے اس کو فرسٹ الف کروایا ہے، پھر الف مدہ، پھر بے، پے، تے، اسی طرح اس کو لے کے چلیں گے۔ پھر جب وہ 3 سے 4 ورڈ سیکھ جائے گا نا، پھر اکٹھے ایک ایسی ورک شیٹ بنانی ہے جیسے اس میں نے بنائی ہے کہ الف، بے، پے، تے، مطلب چاروں ورڈ ہی لکھے ہوئے ہیں اور ان چاروں کی اکٹھے ایک ساتھ پریکٹس کروانی ہے۔ پریکٹس کروانے کے ساتھ ساتھ اس کو پہچان بھی کروانی ہے، جیسے کہ اگر ہم اس کو ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ جو بے ہوتا ہے اس کے نیچے صرف ایک نقطہ ہوتا ہے، پے کے نیچے 3 نقطے ہوتے ہیں، اور جو تے ہوتا ہے اس کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس کو ساتھ ساتھ اس کی پہچان بھی کروانا شروع کر دیں گے تو آگے بچے کے لیے اس کے لیے ایزی ہو جائے گا۔ اس طرح کی ورک شیٹ کے بعد ہم اس کو لے کے چلیں گے، جیسے یہ ہے۔ اب ہم اس کو جب سٹارٹ سے ہم لے کے آئے ہیں اس طرح، فار ایگزامپل میں درمیان میں سے ایک ورڈ نکالیں جیسے زوال، اس طرح والی، اس کی ہم پریکٹس کروائیں گے۔ کوئی بھی ورڈ جب اس کو سٹارٹ کروانا ہے، انٹروڈیوس کروانا ہے، تو ہم کیا کریں گے، اس کو پہلے ہم ڈاٹڈ لائن سے ہی انٹروڈیوس کروانا شروع کریں گے، اس کا ہینڈ پکڑ کے ڈاٹڈ لائن سے انٹروڈیوس کروائیں گے۔ پھر جب وہ ڈاٹڈ لائن کے اوپر صحیح لکھنا شروع ہو جائے گا تو پھر ہم فردر اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اسی ورڈ کے نیچے ایز اٹ از لکھے وہ خود ہی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم کیا کریں گے، یہ ہو گیا سٹارٹ کے بے کے ورڈ۔ اس کے بعد جس طرح یہ والے ورڈز ہیں یہ بھی ملتے جلتے ہیں، تو اس کی بھی کیا ہے، پہچان جو ہے بچے کو تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے بھی کیا کرنا ہے، سٹارٹ سے ہی اس کو ساتھ ساتھ پہچان کروانی ہے کہ یہ جو ہے یہ دال ہے، اس کے بعد ڈال، یہ بھی کیا ہے، ایک ہی ساتھ سارے انٹروڈیوس نہیں کروانے۔ روز فار ایگزامپل اگر آج دال کی پریکٹس کروائی ہے تو کل ہم کیا کریں گے، اس کو ڈال کی، پھر زال، پھر رے، ڑے، اور اسی طرح آگے اس کو لے کے چلنا ہے ہم نے۔ پھر جب وہ ان سب ورڈز کی پریکٹس کر لے گا تو کیا ہوگا کہ اس کے لیے پھر ایک ایسی ورک شیٹس بنانی ہے جس میں ہم نے سارے ورڈز کو ایک ہی ساتھ انٹروڈیوس کروانا ہے اور پھر ان سب کی پریکٹس کروانی ہے۔ اب ہم کیا کریں گے، نیکسٹ ہم جی اس طرح والی ایک ورک شیٹ بنائیں گے جس میں ہم کیا کریں گے، ہم اس کو کہیں گے کہ ہم دو کالم بنا دیں گے، ایک سائڈ پہ الف بے لکھے تو دوسری سائڈ پہ بھی ویسے لکھیں گے، اور کیا کریں گے، اس کی ترتیب چینج کر دیں گے۔ پھر ہم اس کو کہیں گے کہ وہ یہاں اس رو میں جو ہے اس جو ورڈ آ رہا ہے اس کو دوسری رو کے والے ورڈ کے ساتھ میچ کرے، جیسے الف کو الف کے ساتھ وہ میچ کرے گا، الف کو الف کے ساتھ کرے گا، بے کو بے کے ساتھ، پے کو پے کے ساتھ، تے کو تے کے ساتھ، ٹے کو ٹے کے ساتھ، سے کو سے کے ساتھ میچ کرے گا۔ اسی طرح ہم کیا کر سکتے ہیں، ایک اور ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں، جیسے کہ یہ ہم نے کافی سارے ورڈز لکھ لیے ہیں اور اس میں ہم نے کہا ہے کہ وہ ایسے ورڈ ڈھونڈے جو پے ہے، اوپر میں نے مینشن کر دیا کہ وہ پے کو تلاش کرے۔ ہم کوئی بھی ورڈ دے سکتے ہیں جس کو بچے کو، جس طرح ہم جیم دے سکتے ہیں، چے دے سکتے ہیں، کوئی بھی ورڈ دے سکتے ہیں۔ ہم کہیں گے کہ کافی سارے ورڈز لکھے ہیں، اس میں وہ پہچان کرے گا کہ پے والا ورڈ کون سا ہے اور پھر اس کو کیا کرے گا، کلر کر دے گا۔ اسی طرح کی ایک اور پریکٹس ہم اس کو کروا سکتے ہیں، جیسے یہ ہے۔ اب کیا ہے، ہم نے ایک ٹری بنایا ہے، ٹھیک ہے، ٹری میں ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے مینشن کر دیا کہ جو چے ہے نا، اس ٹری کے اندر جہاں جہاں بھی چے لکھا ہوا ہے آپ نے اس کو سرکل کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد اس ٹری کو کیا کرنا ہے، کلر کر دینا ہے۔ اب یہ اس ٹری کا کلر ایسا اس لیے ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اس کو کلر کرنا سٹارٹ ہو رہا تھا، پھر اس کو کلر کرتے کرتے وہ اس کو بور ہو گیا، پھر اس نے اس کو رکھ دیا۔
اب جو 3 سے 4 ایئر کا بچہ ہے اس کی میکسیمم کنسنٹریشن جو لیول ہے وہ تقریباً 10 سے 15 منٹ وہ ایک چیز کو شوق سے پڑھ سکتا ہے. اس لیے ہم کیا کریں گے کہ بچے کو پڑھاتے ہوئے 2 سے 3 سیٹنگز میں اس کو پڑھائیں گے. اگر کوئی بھی کام کروا رہے ہیں, اگر ایک ٹائم میں ہم اس کو ایک بک کروا رہے ہیں تو پھر ہم اس کو کچھ ٹائم بعد, یہ فار ایگزامپل صبح کو ہم اس کو اردو کروا رہے ہیں تو شام کو ہم اس کو کوئی اور بک کروا دیں گے, دوپہر کو کوئی اور کروا دیں گے. اچھا, اب جو نیکسٹ ورک شیٹ ہے نا وہ ہم کیا کریں گے, ہم پہچان کروائیں گے کہ بچے کو جو ہم نے ابھی تک سارے ورڈز کروائے ہیں اس کو ان کی پہچان ہوئی بھی ہے یا نہیں. ہم کیا کریں گے, ایک سائڈ پہ ساری پکچرز ڈرا کر لیں گے یا پھر پیسٹ کر دیں گے اور دوسری سائڈ پہ ہم ورڈ لکھ دیں گے اور اس سے کہیں گے کہ وہ میچ کرے, یہ جو ورڈ ہے یہ کون سی پکچر سے میچ کرے. فار ایگزامپل اب یہ جو مالٹا ہے, ٹھیک ہے, یہ کون سے ورڈ سے سٹارٹ ہو رہا ہے, میم سے سٹارٹ ہو رہا ہے, تو اس کو ہم کیا کریں گے, اس کو اس کے ساتھ میچ کر دیں گے. اب انگور ہے, ٹھیک ہے, انگور کا جو فرسٹ ورڈ ہے وہ کون سا ہوتا ہے, الف ہوتا ہے. اب نیکسٹ کیا ہے, کتاب, کتاب میں کون سا فرسٹ ورڈ ہوتا ہے, کاف ہوتا ہے. نیکسٹ پے ہے, پینسل ہے تو یہ پے سے ہوتی ہے. پھر اسٹرابری ہے تو یہ بھی کیا ہوتی ہے, الف سے ہوتی ہے. اس کے بعد ہم اس کو کون سی ورک شیٹ پہ لے کے آئیں گے, اس کے بعد ہم اس کو یہ والی جو ہوتی ہے نا اگلا حرف لکھیں یا ورڈ کمز آفٹر, مطلب اس کے بعد کون سا ورڈ آئے گا, یہ سب میں امپورٹنٹ ہے. میتھس میں بھی ہم اس کو کروا سکتے ہیں, انگلش میں بھی کروا سکتے ہیں. اس سے ہمیں بہت ہی زیادہ بچے کو ایزی ہوتا ہے کہ ہم آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کون سے ورڈز اس کو آتے ہیں اور کون سے میں وہ تھوڑا ویک چل رہا ہے. فار ایگزامپل الف کے بعد کون سا آتا ہے, الف, الف مدہ, اور پھر بے, پے, تے, ٹے, سے, جیم, چے, ہے, خے. اسی طرح جو نیکسٹ ہے وہ اس طرح کی ورک شیٹ بنا سکتے ہیں ہم کہ پوری الف بے لکھیں اور اس میں سے کوئی ورڈ جو ہیں وہ ہم مسنگ چھوڑ دیں اور پھر بچے کو کہیں کہ وہ ان مسنگ ورڈز کو کیا کرے, لکھنا شروع کرے. جیسے الف ہے, الف کے بعد کیا آتا ہے, الف مدہ آتا ہے, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد بے, پے, ٹھیک ہے, تے, ٹے لکھا ہوا ہے. سے کے بعد جیم, چے, ہے, کے, دال لکھا ہوا ہے, ڈال, زال, رے, ڈے, ڈے, زے, سے. سین کے بعد کیا آ سکتا ہے, شین. سواد, زواتوئیں, زوئیں, آئین کے بعد کیا آ سکتا ہے, غائن. پھر فے, قاف, گاف. اسی طرح یہ سارا میم, واو, حمزہ, چھوٹی یہ اور بڑی یہ آ سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہم کیا کروا سکتے ہیں, اس کے بعد ہم فردر اس طرح والی ایک ایکٹیویٹی کروائیں گے. اس میں ہم کیا کریں گے, اس میں بھی ویسے ہی ہے, ہم نے ورڈز کو لکھا ہوا ہے, اس کے ساتھ ہم نے پکچرز بنائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم کیا کروائیں گے, ہم کہیں گے کہ سین سے کیا بن سکتا ہے, سین سے سیب. شین سے کیا بن سکتا ہے, شیر. اس کے بعد سواد سے کیا بن سکتا ہے, صابن. پھر زواد سے کیا بن سکتا ہے, ضعیف. توئیں سے طوطا اور زوئیں سے ظروف. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہم لاسٹ والی 2 ایکٹیویٹیز کروائیں گے اس میں کیا ہوگا, اس میں ہم پوری الف بے کی پہچان کیسے کروائیں گے. ہم اس بچے کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ساری ہے اس میں سے وہ مینشن کرتا جائے گا کہ ایک نقطہ والا جو ہے وہ حرف کون سا ہے. فار ایگزامپل وہ پہلے فرسٹ رو دیکھے گا, اس میں کون سا ہو سکتا ہے, بے ہو سکتا ہے. سیکنڈ رو میں 2 ورڈ ہیں, جیم بھی ہے اور خے بھی ہے. تھرڈ میں زال بھی ہے اور زے بھی ہے. پھر کون سا ہو سکتا ہے, زواد اور زوئیں ہو سکتا ہے. پھر غائن اور پھر فے ہو سکتا ہے. اس طرح جو لاسٹ والی رو ہے اس میں کون سا ہے, صرف نون ہے. اس کے بعد ہم اس کو لے کے آ سکتے ہیں 2 ورڈز والے جو حروف ہیں وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں, وہ جیسے تے ہو گیا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کون سا ہے, اس کے علاوہ صرف ایک اور ورڈ ہے. پوری الف بے میں 2 ورڈز ہیں جس کے اوپر 2 نقطے ہیں, تے اور کاف. تو اس طرح ہم کیا کر سکتے ہیں, بچے کو اردو انٹروڈیوس بھی کروا سکتے ہیں اور اردو کی اچھی سے پریکٹس بھی کروا سکتے ہیں. یہ کس کے لیے, پلے گروپ کے لیے. جو فردر نرسری اور 1 کلاس کے بچوں کے لیے ہوتے ہیں اس میں ہم پھر فردر اور ورک شیٹس اور 2-3 ورڈز جو ہیں وہ اور انٹروڈیوس کروانا ساتھ ساتھ اسٹارٹ کر دیتے ہیں. تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی, باقی پھر ہم نیکسٹ ویڈیو